یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے، فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے، اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی۔ تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئے، یہ کس قسم کا ڈر؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے،
توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دیں گے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے مار پڑے، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اب اسے ڈر لگ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے۔ لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے، 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی، یہ من آنم کے من دا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی پن کے بیٹھ گئے لوگ، لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے۔ جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے۔ جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے، مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں، اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے، تو کیا جانے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات، اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا ہے، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔
تو حضرت داؤد طائی رحمتullah علیہ فرمان لگے امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے۔ یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہو، اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو شرب ہو جاتے، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا۔ وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے، اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی۔ اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا، میرے لیے نہیں رو سکتا۔ اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے۔ آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی۔ ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے۔ آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا۔ اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے، اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا، 950 سال بھی اگر میری عمر ہو۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا، وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے، تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھائی حضور شانیں بیان کرتے، نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا نہیں چکایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی سے بدلے دے۔ اور جناب ابو بکر صدیق سے کو پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں، اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں
अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है मेरे मुस्तफ़ा करीम ने? ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेर खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, फरमाया अली और मैं दो नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेर खुदा को ये दर्जा दिया, वलीउल मुर्तदा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम छम आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ? और मैं हसन डर रहा हूँ, मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना दे। ओ भाई, हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अक्लमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ हैं कि मजाल है कोई एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच जो कुछ है, अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता, हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है। टटोल के देखें, उम्र गुजर गई, शिकवे करते, जरा पलट के देखें, अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाए। बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे, रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर दे। महमूद गजनवी कहने लगे ये किस तरह की बात? क्या तुम्हें पता है कि अय्याज असर से लेकर इशात तक कहाँ रहता है? महमूद कहने लगे यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं। शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। महमूद गजनवी कहने लगे अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहाँ जाता है, तहकीक करूंगा। महमूद गजनवी निकले पीछा करने। असर के बाद रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके एक झोंपड़ी आई, उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज गए, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज अंदर गए तो मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज ने दरवाजा खोला, बाहर आए। मैंने कहा पीछे हट। अय्याज पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा यार ये क्या है? कहते हैं याज कहने लगा बादशाह टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं याज पैरों में बैठ गया, तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। कहा क्या मतलब? कहने लगे जिस दिन तेरे पास आया था ना तो ये मेरी कायनात थी कुल। आज तेरी मेहरबानियों ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूँ और फिर मुझे रोज रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तो इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गजनवी ने सीने से लगाया। कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान
उसने फालत जदा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातों में लोग धोखे में हैं, धोखे में है, धोखे में है, धोखे में। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया जो सेहतमंद है वो धोखे में है। वो समझता मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा, मुझे रोज इसी तरह नींद आएगी जिस तरह अब आती है, मैं रोज इसी तरह उठूंगा जैसे अब उठता हूँ, मैं जितना ही लंबा चौड़ा रहूंगा जिस तरह आज हूँ, मेरा हुस्न इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज। तू धोखे में है, धोखे में। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े मिट्टी का ढेर हो गए, फना हो गए। कुल्लु मन अलैहा फान, फना हो गए, कोई पूछने वाला न रहा। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो फारिग है, जिनको रब ने अपनी इबादत के लिए फारिग किया, अपने दीन की नौकरी के लिए फारिग, वो भी धोखे में है, वक्त जाया कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई, जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है। जब अपनी औकात भूलता है, फिर शिकवा करता है। जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था, फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, आकर के गुजरा। आपने बाजू पकड़ के खींचा और मैं जा जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ तेरी औकात क्या है। अकड़ के चलता है, जा पूछ उनसे तेरी हैसियत क्या है। हजरत जनाब सैयदना इमाम आमश ने डांटा तो वापस आया, आके कहने लगा, अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी। तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे, बेटे हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं, एक लाल ही हमें दे दे। का इमाम आमश दुआएं किया करते थे, तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था। तेरी ओ भाई, अपनी हैसियत का तो तयन कर, तू बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खोल खोल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तयन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहाँ से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग एक मिनट में आगे निकल जाते, पलट के देख तो सही। और मेरे भाई जो बड़े लोग थे वो तड़पा करते थे। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, जानवर प्यास से मरने लगे, जवान बच्चे बूढ़े निढाल होने लगे। फरमाते हैं मैं भी निकला, सुफियान सोरी भी निकले, और भी कई सूफिया मैदान में निकले, दुआएं मांगी, बारिश नहीं होती थी। फरमाते एक झोंपड़ी से एक सफेद बालों वाला और गंदमी रंग वाला एक बूढ़ा गुलाम निकला जो किसी का मुलाजिम था, बाहर आया झोंपड़ी से। हम उसे देख रहे थे, वो हमें देख नहीं रहा था। फरमाते उसके चेहरे पर इबादत के निशान थे, दूर से उसका चेहरा देखते लगता था कोई रब करीम का बंदा है। फरमाते हम उसे अल्लाह का वली जानते थे। उसने दुआ मांगी कि तो लफ्ज पता क्या है दुआ के, हाथ उठा के कहने लगा, मौला मुझे पता है ये जो बारिश नहीं ना हो रही है मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरे गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लाइन है। कहने लगा, अल्लाह मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे। रब करीम, जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गईं, बच्चे तरस गए, जानवर पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है। ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खोल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फला आदमी का। हजरत फुजैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा, फुजैल
मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद हैं, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए, मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा। तो हज़रत फुज़ैल इब्न इयाज़ कहते हैं मैंने उसको कहा कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे, तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए, वो कहने लगे अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेगा। कहते उन्होंने वही नमाज की नियत बांध ली, 2 रकते पढ़ी और 2 रकते पढ़ के हाथ उठाए, कहने लगे मौला तेरा और मेरा राज था, तूने राज क्यों खोला, अल्लाह मस्तुरना बिसित्री कल जमील, या अल्लाह तेरे पास प्यारे प्यारे पर्दे हैं, एक पर्दा मुझे अता कर दे, मुझे अपना रख, मुझे लोगों के सामने मेरे पर्दे ना खोल। आप फरमाते ये कह के वो जमीन पे बैठे कलमाए शहादत पढ़ा, उनकी रूह परवाज पर। मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे, तो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू खुश्क ही नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़